المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا الورقات جو متن ہے اصول فقہ، اس کی شرح کا آج ہمارا 14th لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اقسام الکلام جو مصنف نے اس میں ذکر کیا تھا اس کے متعلق پڑھا تھا، اور اقسام الکلام میں سے ہم نے مجاز اور حقیقت کے بارے میں بھی سنا۔ اس کے متعلق ہم نے کہا کہ مجاز کا مطلب ہے کہ کسی لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہو، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو اس کے معنی میں اسے استعمال نہ کیا جائے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کرے، اسے لغت میں یہ جو مجاز کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز، اسے وہ مجاز کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم نے علماء کے اقوال بھی سنے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں کہ کیا واقعی لغت میں مجاز ہے کہ نہیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ عربی لغت میں مجاز ہے، مجاز کا وجود ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، مجاز استعمال ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز استعمال نہیں ہوا ہے۔ ان میں داؤد الظاہری جو ظاہری عالم تھے، مذہب جو ظاہریہ مذہب ہیں اس کے بانی تھے، داؤد الظاہری جنہیں کہا جاتا ہے داؤد الظاہری، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح مالکیہ اور شوافیہ میں سے کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کی سختی کے ساتھ تردید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ لغت اور قرآن میں مجاز استعمال نہیں ہوا ہے، اور ابن القیم نے اس مجاز کو طاغوت کہا ہے کہ یہ طاغوت ہے، یعنی یہ کہنا کہ قرآن میں یا اسماء و صفات کی جو آیات ہیں اس میں مجاز استعمال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہیں۔ البتہ جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے۔ ان میں امام ابن حزم، آمدی، امام شوکانی وغیرہ رحمہم اللہ وہ سب شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں کہا ہے، یہ کہا جائے کہ وہ صفات وہ الفاظ جن سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے متعلق کہتے ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ مجازاً استعمال ہوئے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور جو ہم نے ابھی سنا کہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں، اہل سنت کے علماء بھی بہت زیادہ ہیں جو اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صفات کی تعویل کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صفات جو قرآن میں آیات الصفات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا ذکر کیا ہے وہ مجاز ہیں، وہ مجازاً استعمال ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ سنا کہ اصل حقیقت ہے۔ جب کوئی لفظ ہو اصل یہ ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی قرینہ ہو
करीने के एतबार से अगर कोई करीना हो, वाज़ह और सरीह करीना हो, हम कहेंगे कि इसमें ये अपने हकीकी मायने पर महमूल नहीं है बल्कि ये मजाजन इस्तेमाल हुआ है, जब लेकिन कोई करीना मौजूद हो। आयात सिफ़ात जो हैं उनमें कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं है, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि इन आयात को, इन अहादीस को हम हकीकत पर महमूल करेंगे। मसलन उसकी मिसाल हमने दी जब अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो इब्लीस ने मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने मना क्यों किया कि आप आदम को सजदा करते, कि तो आदम को सजदा करते, लिमा खलक़तु बियदै, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। अब इसमें यद से यद मुराद है, हकीकी यद मुराद है, लेकिन हाथ जो अल्लाह ताला के शाए निशान हो। अब इसमें कौन सा करीना ऐसा है कि हम कहेंगे कि इसमें ये जो यद इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ यद इस्तेमाल हुआ है, ये मजाजन इस्तेमाल हुआ है, मजाज के मायने में इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई करीना नहीं है। लेकिन ये आप अच्छे से समझिए कि अहले सुन्नत में से जो उलमा इसके कायल हैं कि कुरान में मजाज इस्तेमाल हुआ है, उनकी मुराद आयतुस सिफ़ात नहीं है। अब जो मुनकिरीन मजाज हैं, मजाज के मुनकिर हैं, वो कहते हैं कि बाज़ कहते हैं कि ये असालीब हैं, यानी जो आयत, जिन आयत के बारे में कहा जाता है कि इनमें मजाज इस्तेमाल हुआ है, उनकी मिसाल हमने दी पिछले लेक्चर में, इंशाअल्लाह आज भी देंगे कुछ। वो कहते हैं कि जो मजाज के मुनकिर हैं वो कहते हैं कि ये उसलूब है, अरब का उसलूब है, वो इसी उसलूब से बात करते हैं, लेकिन वो मजाज के कायल नहीं थे, ये अरब का उसलूब था, लुगत अरब का मारूफ उसलूब है। कुछ कहते हैं कि वो उसूलन वजूदी तौर पर वो कहते हैं कि सिरे से अरबी लुगत में मजाज मौजूद नहीं है, जिनमें शेख इब्न तैमिया वगैरह शामिल हैं। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाज़ हम कुछ अक़वाल सुनेंगे, बेहतरीन अक़वाल हैं मजाज के बारे में। वो कहते हैं कि अक्सर जिन्होंने हकीकत और मजाज के बारे में कलाम किया है वो थे मुअतज़िला और उन्हीं जैसे अहलुल बिदअह। अक्सर, बल्कि हमने पिछले लेक्चर में कहा कि पहले इस पर किसने कलाम किया है, हकीकत और मजाज पर? जाहिज़ ने, वो मुअतज़िली था। तो इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो यही फरमाते हैं कि अक्सर जिन्होंने हकीकत और मजाज के मसले में कलाम किया है वो थे मुअतज़िला और उन जैसे अहलुल बिदअह। उनका मकसद क्या था कि वो जो अल्लाह ताला का कलाम है उसे उसकी तहरीफ़ करे, असल मायने से उसे हटाए। इसीलिए कुछ उलमा ने सख्ती से इनकार किया कि मजाज लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करो, बल्कि ये कहो कि अल्फाज जो हैं वो अपने हकीकी माना पर महमूल हैं। कुरान में मजाज इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जो अल्फाज हैं वो अपने हकीकी माना पर महमूल हैं। इसी तरह वो फरमाते हैं कि जब कोई लफ्ज़ ख़ुद बिनफ्स ही किसी माना पर दलालत करे तो ये हकीकत है। मसलन जो हमने कहा राअयतु असदन, मैंने शेर को देखा, ये असद से हमने शेर के माने मुराद लिए, ये हकीकी माने ख़ुद लफ्ज़ से हमको मालूम हुआ। लेकिन अब अगर करीने से कोई करीना हो, हम इसे अपने ज़ाहिरी माना पर महमूल नहीं करेंगे। मसलन हम कहें राअयतु असदन यरमी, मैंने देखा शेर तीर मार रहा है, तो एक करीना है, करीना से हमने असद के जो असल माने हैं, हकीकी माने हैं, वो मुराद नहीं लिए, बल्कि हमने ये समझा कि इससे मुराद है बहादुर आदमी। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो कहते हैं कि ये जो करीना से हमने माना अख़ज़ किया जो कि असल इसके माना नहीं है, वो कहते हैं कि करीने के एतबार से इसका ये माना हकीकी माना है, करीने के एतबार से इसका ये माना हकीकी माना है। वो दोनों हालात में क्या हुआ, अब वो दोनों हालात में अब हकीकी माना हुआ, वो हकीकत पर मबनी है। जब हम कहें राअयतु असदन, मैंने असद को देखा, ये हकीकी माना है। जब हम कहेंगे राअयतु असदन यरमी, मैंने शेर को तीर मारते हुए देखा, तो शेर से हमने ज़ाहिरी शेर मुराद नहीं लिया, बल्कि इससे क्या मुराद है, इन्हें एक बहादुर आदमी। अब जो मजाज के काइल हैं वो क्या कहेगा कि ये जो असद है ये मजाजन इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो मजाज के मुनकिरीन हैं वो क्या कहेंगे
کہ نہیں یہ حقیقت میں استعمال ہوا ہے۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ جو قرینہ سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ اس سے بہادر آدمی مراد ہیں، اس قرینے نے ہم کو، اس قرینے سے یہ حقیقی معنی، اس قرینے سے یہ جو قرینہ ہے اس نے اس کے حقیقی معنی بیان کیے، نہ کہ مجاز۔ یہ بھی حقیقی معنی ہے لیکن یہ معنی ہم کو قرینے سے معلوم ہوا۔ یہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اقوال ہیں جو ذیل طبقات الحنابلہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاز کے انواع بیان کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پچھلے لیکچر میں ہم نے مجاز کے بارے میں، مجاز کی جو تعریف ہیں وہ سنی، اور جو حقیقت ہے اس کی تعریف بھی سنی، اور حقیقت کے جو اقسام ہیں اس کی تعریف بھی سنی۔ اب اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ مجاز کے انواع بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں والمجاز اما ان يكون بزیادة او نقصان او نقل او استعارہ۔ اب انہوں نے مجاز کے اقسام بیان کیے کہ مجاز یا تو المجاز بالزیادہ ہوگا، یا مجازہ زیادہ ہوگا، یا نقصان یا نقل یا استعارہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ جو مصنف نے 4 بیان کیے ہیں، اس کے اقسام 4 بیان کیے ہیں، یہ جو اقسام ہیں یہ اقسام ہیں اصل میں مجاز بالکلمہ، مجاز بالکلمہ کے اقسام ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ایک تو لفظ ہو یا کلمہ ہو جسے اپنے اصلی معنی پر محمول نہ کیا جائے، مثلا رأیت اسدا یرمی۔ یہ جو مجاز ہیں اس میں اسد لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں اسد کا لفظ اصل میں شیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کلمہ میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسے مجاز بالکلمہ کہتے ہیں، مجاز بالکلمہ، کہ کلمے کو یا لفظ کو اپنے اصل معنی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اب دوسرا ہے مجاز بالاسناد، مجاز بالاسناد، جس میں الفاظ جو ہیں وہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں نسبت کی جاتی ہیں، فعل کو فاعل کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت مجازی ہوتی ہے، وہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن نسبت جو اس سینٹنس میں نسبت دی جاتی ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے، وہ نسبت مجازی ہوتی ہے، وہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلا بنى الامیر قصرا، ہم کہیں گے بنى الامیر قصرا، بنى الامیر قصرا کہ کیا معنی ہے؟ ہاں، امیر نے یا حاکم نے محل تعمیر کیا، حاکم نے محل بنایا، پیلس بنایا۔ لیکن اس میں جو اب دیکھیے الفاظ جو ہیں اس کے اصل معنی میں ہم نے اس کو استعمال کیا، لیکن اس میں نسبت جو ہے یہ مجازی ہے، کیونکہ حاکم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر نہیں کی، بلکہ مزدوروں نے اس کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں بنایا۔ اسے کہتے ہیں مجاز بالاسناد، یا اسے المجاز العقلی بھی کہتے ہیں، المجاز العقلی بھی اسے کہتے ہیں، جس میں نسبت مجازی ہوتی ہیں لیکن الفاظ اپنے اصل اور حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مصنف نے یہ اقسام بیان کیے ہیں، یہ کس کے اقسام ہیں؟ یہ اقسام ہے المجاز بالکلمہ۔ اس لیے ہم نے کہا المجاز نوعان، مجاز 2 قسم کے ہوتے ہیں، المجاز، مجاز کے 2 اقسام ہیں، 2 انواع ہیں، المجاز بالکلمہ اور والمجاز بالاسناد، اور اسے المجاز العقلی بھی کہتے ہیں۔ المجاز بالکلمہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی سنا، آج بھی سنا، اور مجاز بالاسناد، المجاز بالاسناد یا جسے المجاز العقلی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا کہ اس میں الفاظ اپنے حقیقی اور اصل معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں نسبت فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے، نسبت اس میں مجازی
ہوتی ہیں۔ اب مصنف نے جو مجاز کے جو انواع بیان کیے ہیں، یہ کس کے انواع ہیں؟ مجاز بالکلمہ کے انواع ہیں۔ انواع المجاز بالکلمہ، مصنف کہتے ہیں والمجاز اما ان یکون بزیادہ، المجاز بالزیادہ، کہ مجاز ایک قسم مجاز ایسا ہوتا ہے جس میں زیادتی ہوتی ہے۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے؟ اس کی مثال مصنف نے دی ہے لیس کمثلہ شیء فالمجاز بالزیادۃ مثل قولہ تعالی، انہوں نے کہا مجاز بالزیادہ جو ہے اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب اس میں زیادہ کیا ہے؟ اس میں کون سا لفظ اضافہ کیا گیا ہے؟ ایکسٹرا لفظ کون ہے؟ وہ ہے کا، وہ ہے حرف کا، کیونکہ کا اور مثل کے ایک ہی معنی ہے، مثل اور کا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں کا، یہ جو مجاز کے قائل ہیں، مصنف بھی مجاز کا قائل ہے، وہ اسے مجاز بالزیادہ کہتے ہیں۔ یہ جو کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کا زائدہ ہے، لیکن زائدہ کیوں ہے؟ عبث تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی حرف عبث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس میں تاکید اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، تاکید کا فائدہ یہ دیتا ہے، وہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شیء بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے جیسے نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ کاف اس میں زائدہ ہیں تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ لیس مثل مثلہ شیء، لیس مثل مثلہ شیء، اس کے جیسے، اس کے مثل کے جیسے کوئی شیء نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے مثل کے جیسے کوئی شیء نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کاف جو ہے اس میں کا یہ زائدہ ہے، اس میں زائدہ کیوں ہے؟ اس میں یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لتوکید نفی المثل، یہ جو مماثلت ہے اس کی نفی کرنے میں یہ جو کاف ہے زائدہ، یہ جو کاف ہے اس سے اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اب جو مجاز کے منکر ہیں وہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ وہ کیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لیس کمثلہ شیء، یہ جو مثل لفظ ہے، مثل لفظ عربی لغت میں ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ عرب لفظ مثل استعمال کرتے تھے، المثل لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن اس سے وہ ذات مراد لیتے تھے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ لیس کذاتہ شیء، لیس کذاتہ شیء۔ تو وہ علماء جو مجاز کے منکر ہیں وہ اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ مثل جو ہیں یہ لفظ ذات کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی لیس مثل ذات اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی شیء نہیں۔ تو یہ مجاز کے منکرین کا جواب ہے اس بارے میں۔ یہ امام الشنقیطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے منع جواز المجاز میں ایسا فرمایا ہے۔ اب ہے دوسرا ہے مجاز بالنقصان، مصنف کہتے ہیں والمجاز بالنقصان مثل قولہ تعالی واسأل القریہ، مجاز بالنقصان اس کی مثال ہے واسأل القریہ، اور آپ شہر سے پوچھیں۔ اگر ہم ظاہری معنی کریں گے وہ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ قریہ بستی یا شہر کو کہتے ہیں، آپ بستی سے پوچھیں۔ یعنی جو مجاز کے قائل علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس میں نقص ہے، یعنی حذف کیا گیا ہے۔ اس میں کیا حذف کیا گیا ہے؟ لفظ اہل، یعنی لفظ اہل القریہ، اصل میں یہ تھا واسأل اہل القریہ، لیکن اس میں اہل لفظ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ مجاز کے قائلین جو ہیں وہ اسے مجاز بالنقصان کہتے ہیں، کہ اسے مجاز بالنقصان کہتے ہیں جس میں کوئی لفظ حذف کیا جاتا ہے۔ اب جو علماء مجاز کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ قریہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے
सोसाइटी और मुआशरे के लिए, सोसाइटी और मुआशरे के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। मजाज के जो कायल हैं वो क्या कहते हैं, यानी करिया जो लफ्ज़ हैं ये सिर्फ़ बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अहल लफ्ज़ जो हैं वो क्या हैं, वो हज़फ हैं। लेकिन जो उलमा मजाज के मुनकिर हैं वो कहते हैं कि अरबी लुगत में लफ्ज़ जो करिया है, बस्ती का लफ्ज़, उससे सिर्फ़ बस्ती की दीवारें, बस्ती की इमारतें मुराद नहीं होती हैं, बल्कि उससे लोग भी मुराद होते हैं। तो करिया लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हाल और महल के लिए भी, हाल और महल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी साकिनीन के लिए भी इस्तेमाल होता है और महल जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने दिया है। अब है तीसरा, मुसन्निफ़ कहते हैं वल मजाज़ु बिन नक़ली कल गाइत फ़ीमा यख़रुजु मिनल इंसान। मजाज़ बिन नक़ल, इसकी मिसाल मुसन्निफ़ ने दी है कल गाइत फ़ीमा यख़रुजु मिनल इंसान। क़ज़ाए हाजत करने को वो क्या कहते हैं, उन्होंने इसे गाइत लफ्ज़ से ताबीर किया है। जो इंसान से पेशाब या पाखाना निकलता है उसे वो क्या कहते हैं, गाइत, या वो महल के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब मुसन्निफ़ ने कहा कि ये मजाज़ बिन नक़ल है, लेकिन सही ये है कि ये मजाज़ बिन नक़ल नहीं है, बल्कि ये क्या है, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, ये असल में है उर्फ़ी हकीकत। जो हमने कहा एक तो शरई हकीकत होती है, दूसरी उर्फ़ी हकीकत होती है। मायने कि जो हकीकत होती हैं वो उर्फ़ी हकीकत, ये उर्फ़ी हकीकत पिछले हफ्ते भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो किसी मुआशरे में कोई लफ्ज़ किसी ख़ास मायने में इस्तेमाल हो जाए, असल मायने के बग़ैर वो किसी ख़ास मायने में इस्तेमाल हो जाए, उर्फ़ में ऐसा आम हो जाए, तो उसे वो हकीकत होती है, वो मजाज़ नहीं होता, बल्कि वो क्या हो, वो हकीकत, असल माने वो असल माने माने जाते हैं, माना जाता है, वो उसका वो असल माना माना जाता है। तो ये मिसाल जो मुसन्निफ़ ने दी है ये मिसाल सही नहीं है, बल्कि ये जो हकीकत है ये उर्फ़ी हकीकत हैं, ये उर्फ़ी हकीकत हैं। इसके बारे में और भी मिसालें हमने दी थी पिछले लेक्चर में। जैसा कि हमने कहा था दाब्बा लफ्ज़, असल में दाब्बा किसे कहते हैं, जो जानदार ज़मीन पर चले, लेकिन अब इसकी एक उर्फ़ी हकीकत बनी, वो क्या है, अरब लफ्ज़ दाब्बा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चौपायों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी 4 टांगें होती हैं। इसी तरह गायत असल लफ्ज़, असल मायने इसके क्या है, नशीबी मकाम, जो ज़मीन पर नशीबी मकाम होता है, यानी पस्त ज़मीन जो होती हैं, गायत का असल माना वही है। लेकिन उन्होंने चूँकि नशीबी ज़मीन पर क़ज़ाए हाजत किया जाता है, उन्होंने अब इसे एक उर्फ़ी माना दिया। अब गायत पेशाब पाखाना या महल के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहाँ इंसान क़ज़ाए हाजत करे या पेशाब पाखाना के लिए इस्तेमाल होता है। मुसन्निफ़ ने कहा ये मजाज़ बिन नक़ल है, लेकिन ये मजाज़ बिन नक़ल नहीं है, बल्कि ये उर्फ़ी हकीकत है, ये इसके हकीकी माना है, लेकिन उर्फ़ी एतबार से ये इसके हकीकी माना है। फिर मुसन्निफ़ ने चौथा कहा अल मजाज़ु बिल इस्तिआरा, अल मजाज़ु बिल इस्तिआरा, और उसकी मिसाल मुसन्निफ़ ने बयान की है जिदारन युरीदु अन यंक़द्दा, जिदारन युरीदु अन यंक़द्दा, ये मुसन्निफ़ ने इसकी मिसाल दी है। ये जो इस्तिआरा है, मजाज़ बिल इस्तिआरा, जिस मजाज़ में तशबीह इस्तेमाल होती हैं, जो मजाज़ में जिसकी बुनियाद जो तशबीह पर हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। यानी जो मुसन्निफ़ ने मिसाल दी, इसी से हम ये समझेंगे, जिदारन युरीदु अन यंक़द्दा, इसके क्या माना है, जिदार यानी दीवार, युरीदु वो चाहता है, अन यंक़द्दा कि वो गिरे, अब इसमें देखिए युरीदु वो इरादा रखता है, उसका इरादा है। अब इरादे को किसकी तरफ मंसूब किया गया, दीवार की तरफ। हालांकि दीवार क्या है, दीवार ये गैर आकिल है, गैर आकिल इरादा नहीं कर सकता।
اب یہ کہتے ہیں کہ جو مجاز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو دیوار کا جو جھکاؤ ہے، میلان ہے، ارادہ اسی کی طرف اسی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جدارن یرید ان ینقض، وہ کہتے ہیں کہ ارادہ جو اس میں ہے یہ مجازن استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی ہیں، یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ جھکا ہوا ہے، دیوار جھکا ہوا ہے، گرنے کے قریب ہے. لیکن جو علماء مجاز کے منکر ہیں وہ اس کی تردید یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یرید جو ہے، ارادہ جو ہے، یہ تو لغت میں ایک یہ شعوری ارادہ کی طرف شعوری ارادہ کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور غیر شعوری ارادے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. جو لفظ ارادہ ہے وہ غیر شعور ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غیر شعوری ارادے کے لیے لفظ ارادہ استعمال کرنا یہ مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. جدارن یرید ان ینقض، دیوار اور جو یہ ارادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھکاؤ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ جو ارادہ ہے جسے دیوار کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، احتمال ہے کہ دیوار نے ارادہ کیا، حقیقی اعتبار سے ارادہ کیا. جیسے ایک انسان ارادہ کرتا ہے، ایک جاندار ارادہ کرتا ہے، اسی طرح دیواریں نے بھی ارادہ کیا. کیونکہ جو غیر عاقل اشیاء ہیں وہ ارادہ بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. مثلا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر شے جو زمین و آسمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی طرح انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے امانت پیش کی کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے کا انکار کیا. اب جو انکار کن کی طرف منسوب کیا گیا؟ یہ انکار حقیقی تھا کہ مجازی تھا؟ انکار حقیقی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا. اب جو یہ اللہ تعالیٰ نے انکار، یہ کن کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے غیر عاقل اشیاء کی طرف منسوب کیا. اسی طرح حدیث، مشہور حدیث ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ احد پہاڑ کی طرف. حالانکہ احد جو پہاڑ ہیں، پہاڑ کیا ہیں؟ غیر عاقل ہوتا ہے. یہ تھا مجاز کے انواع. مجاز کے انواع مصنف نے 4 بیان کیے. والمجاز اما ان یکون بزیادہ او نقصان او نقل او استعارہ. پھر انواع المجاز بیان کرنے کے بعد اب مصنف امر کی طرف لوٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. مصنف امر کی تعریف بیان، انہوں نے پہلے امر کی تعریف بیان کی. یہ جو امر اور نہیں، یا اس سے پہلے جو ہم نے اقسام الکلام یا مجاز کے بارے میں سنا، مصنف نے اس کا اصول فقہ میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ اصول فقہ میں اہم ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق دلالت الالفاظ سے ہے. الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ نصوص میں، ٹیکسٹ میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو الفاظ کس پر دلالت، یہ الفاظ کس چیز پر دلالت کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے چونکہ اس کا تعلق دلالت الالفاظ سے ہے، اسی لیے مصنف نے کلام کا ذکر کیا، کلام کے اقسام بیان کیے. اسی طرح اب مصنف امر کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول فقہ میں ایک اہم مبحث ہے. اصول فقہ کے اہم مباحث میں سے ایک اہم مبحث ہے الامر والنہی. کیونکہ تکلیف جو ہے اس کی بنیاد ہی امر اور نہیں ہے.
جو ذمہ داری ہیں، جو آزمائش ہیں، جو تکلیف ہیں، جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ امر اور نہیں۔ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم اس امر کے بارے میں اچھے سے جانیں۔ مصنف نے پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب۔ استدعاء کے کیا معنی ہیں؟ طلب کے معنی ہیں۔ والمراد بالفعل الایجاد، پھر کہا والامر استدعاء الفعل، کسی فعل کو کرنے کی طلب کرنا۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ ایجاد، یعنی اس کا ایجاد کرنا، اسے عملانا۔ یہ والامر استدعاء الفعل بالقول، قول تو بعد میں پڑھیں گے۔ استدعاء الفعل یعنی اس کے یہ معنی ہے کہ ان الامر طلب ایجاد فعل او ایجاد قول۔ فعل سے ہم نے کیوں کہا کہ اسے ایجاد کرنا مراد ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ امر کے معنی ہیں کسی فعل کے کرنے کی طلب، کسی فعل کے کرنے کی طلب کو امر کہتے ہیں، تو کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ فعل سے مراد صرف وہ کام ہے جو انسان اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ سے کرتا ہے، لیکن اس میں قول بھی شامل ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ فعل سے ایجاد مراد ہے۔ ایجاد میں وہ کام بھی آئے گا جسے انسان اپنے اعضاء سے ادا کرتا ہے، جسے اپنے اعضاء سے سر انجام دیتا ہے، اور ایجاد میں قول بھی شامل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ والمراد بالفعل الایجاد والمعنى ان الامر طلب ایجاد فعل او ایجاد قول۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ امر کیا ہے؟ طلب ایجاد فعل، کسی فعل کے کرنے یا کسی قول کو ادا کرنے کی طلب۔ وهذا القید یخرج النہی، اس قید سے کیا نکلا؟ نہیں، اس سے ہم نے نکالا۔ نہیں سے کیا مراد ہے؟ نہیں کیا ہے؟ النہی لأنہ استدعاء الترک۔ نہیں کیا ہے؟ النہی جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ ہے ترک کرنے کی ترک کرنے کی طلب، اور امر کیا ہے؟ کرنے کی طلب۔ نہیں کیا ہے؟ ترک کرنے کی طلب۔ پھر فرمایا والامر استدعاء الفعل بالقول وقوله بالقول یعنی باللفظ الدال علیہ، یعنی لفظ جس میں ہو، اشارہ وغیرہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ لفظ ہو، لفظ سے وہ امر کیا جائے، لفظ کا استعمال کیا جائے، لفظ کے ذریعے وہ امر، وہ طلب کی جائے۔ والمراد صیغ الامر، اس سے کیا مراد ہے؟ امر کے صیغے، یعنی اس سے امر کے صیغے استعمال ہونے چاہیے۔ جب امر کے صیغے استعمال ہو تبھی ہم کہیں گے، اصول فقہ میں تبھی ہم کہیں گے کہ یہ جو طلب کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ اسے ہم امر کہیں گے، اصول فقہ میں اسے ہم امر کہیں گے۔ لیکن جب طلب ہو کس سے؟ بالقول، جس میں لفظ استعمال کیا گیا، لفظ کے ذریعے طلب کی گئی ہو۔ پھر فرمایا ممن ہوا دونہ والامر استدعاء الفعل بالقول ممن ہوا دونہ ای دون الطالب فی الرتبہ، جو حکم کرنے والا ہو وہ کیا ہو؟ وہ اعلیٰ رتبے کا ہو، اور جسے حکم دیا جائے، جسے طلب کی جائے، کسی فعل کے کرنے کی طلب کی جائے، وہ کیا ہو؟ وہ حکم دینے والے کے رتبے سے پست ہو، کم۔ اور یہ کیا ہے؟ وہذا قید ثالث، یہ تیسری قید ہے۔ خرج به استدعاء الفعل ممن ساواہ، اس سے کیا نکلا؟ جو برابر ہو، جو رتبے میں ایک دوسرے سے برابر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے التماس کہتے ہیں۔ وہذا التماس، یعنی برابر اکثر دوست ہوتے ہیں۔ جب کوئی دوست دوسرے دوست سے کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ التماس کہتے ہیں، کیونکہ وہ رتبے میں برابر ہے۔ او ممن ہوا فوقہ، یا جو اس سے رتبے میں بڑا ہو، اعلیٰ ہو، یعنی کون رتبے میں اعلیٰ ہو؟ ممن ہوا فوقہ، جسے طلب کیا جائے، مطلوب جسے طلب کیا جائے وہ اعلیٰ ہو جو طلب کرے۔
وَهَذَا دُعَاءٌ وَهَذَا دُعَاءٌ وَسُؤَالٌ. اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا یا سوال کرنا. یعنی ہم رتبے سے بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت. جب ہم کہیں گے اے اللہ مجھے مثلا مال عطا کیجیے، مجھے ایگزامز میں پاس کیجیے، مجھے مثلا جنت میں داخل کیجیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. یہ جو طلب ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں دعا میں، لیکن اسے دعا کہتے ہیں کیونکہ ہم رتبے میں کم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان تو اونچی شان ہے. نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو حکم دے رہے ہیں. اسے طلب، اسے امر نہیں کہتے، اسے دعا یا سوال کہتے ہیں. وعلى هذا فطلب الفعل يسمى امرا مع العلو. تو معلوم ہوا فعل کی طلب کو تب امر کہا جائے گا جب مع العلو، جب طالب جو ہوگا، طلب کرنے والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلوب سے اعلیٰ ہوگا، وہ رتبے میں مطلوب سے اعلیٰ ہوگا. اسی کو ہم اصول فقہ میں امر کہیں گے. وقوله على سبيل الوجوب. لیکن مصنف نے بعد میں کیا کہا؟ ممن هو دونه على سبيل الوجوب. یعنی یہ امر کس پر دلالت کرے؟ یہ امر وجوب کے لیے ہو، یہ امر وجوب کے لیے ہو. ان يكون الامر واجبا بحيث تكون صيغة الامر مجردة عن القرینہ. یعنی یہ جو امر ہو، یہ جو طلب ہو، کسی فعل کے کرنے کی جو طلب ہو وہ قرینے سے خالی ہو، وہ کسی قرینے سے خالی ہو، جو قرینہ اسے وجوب سے ہٹا سکتا ہو، اس میں کوئی قرینہ نہ ہو. کیونکہ جب امر مطلق ہوگا جس میں کوئی قید نہ ہوگی، جس میں کوئی قرینہ ہوگا، وہ کس پر دلالت کرے گا؟ الامر یدل علی الوجوب. لیکن اگر قرینہ ہوگا تو ممکن ہے کہ اس امر سے مراد، اس امر سے مستحب یا وہ استحباب پر دلالت کرے یا مباح ہونے پر دلالت کرے، ایسا بھی ممکن ہے اگر قرینہ ہو. لیکن یہ جو علی سبیل وجوب مصنف نے کہا، اس کی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ امر واجب پر دلالت کرتا ہو، وہ ان یکون الامر واجبا، وہ امر واجب ہو اور اس میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو قرینہ اسے وجوب سے ہٹا سکتا ہو، وہ قرینہ سے بالکل مجرد ہو. تو یہ تھا مصنف کی تعریف امر کی. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے صیغے کے متعلق بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے وہ ہم انشاءاللہ ہم تفصیل اس کا ذکر سنیں گے، اس کی تفصیل ہم شرح سنیں گے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي